بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اگر کچھ مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اگر مدد چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ یہ جان لو کہ اگر پوری قوم تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے پر اکٹھا ہو جائے تو اس چیز کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر پوری قوم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر اکٹھا ہو جائے تو اس چیز کے سوا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تقدیر لکھنے والے قلم اٹھائے جا چکے، اور جن میں تقدیریں لکھی گئی ہیں ان صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو تو وہ پریشان حالی میں تمہیں پہچانے گا۔ اور یہ جان لو کہ جو چیز تمہیں نہیں پہنچی وہ تمہیں پہنچنے والی ہی نہیں تھی، اور جو چیز تم تک پہنچی وہ چوکنے والی ہی نہیں تھی۔ اور یہ جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے، اور پریشانی کے ساتھ آرام، اور تنگی کے ساتھ کشادگی ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ سخت گمراہی میں ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ رازق و مالک تو صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں۔